علا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا والانبیاء والمرسلین والشہداء صدیقین والعاقبۃ للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق وقول المصطفى الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ یہ درس کا پروگرام نحن رہبریون کی طرف سے رکھا گیا ہے، ولادت و سعادت پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اس درس میں ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اخلاق پیغمبر اعظم ہے۔ دوسری بات، میں بہت شکر گزار ہونا رہبریوں کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے اور اپنے اس درس کے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ تو میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 پڑھنے کا شرف حاصل کیا آپ سامعین کرام کی بارگاہ اقدس میں، جس میں پروردگار اپنے رسول کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بتحقیق اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد یعنی کیا؟ یعنی کس کے اوپر شاہد ہیں؟ پروردگار نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ اے حبیب، تم اس امت پہ، جو تمہاری امت ہے، اس پہ تم کیا ہو؟ شاہد ہو۔ ان کے کیا ہو؟ شاہد ہو۔ یعنی جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، رسول خدا ان کے کیا ہیں؟ شاہد ہیں۔ اب یعنی جو ہم اگر اعمال خوب انجام دیتے ہیں، اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، تو کیا پروردگار کا حبیب اس میں بھی ہمارا شاہد ہے؟ اگر ہم برے اعمال انجام دیتے ہیں، پروردگار نے قرآن میں مہر لگا دی ہے کہ میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور ہم انہیں اپنا حبیب مانتے ہیں اور ہم انہیں اپنا آقا مانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمارے حبیب کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم اپنے آپ کو نبی کا مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کی باتوں پہ، نبی کے قول پہ عمل کرنے والے ہیں، تو کیا ہم سے پیغمبر اعظم راضی ہو جائے گے جب ہم ایک بد اعمال کو انجام دیں؟ نہیں سامعین کرام، جیسے کہ ہم پیغمبر اعظم کی زندگی میں دیکھیں کہ پیغمبر اعظم نے کون سے اچھے کام کیے تھے، کون سے برے کام کیے تھے، تو پروردگار کے حبیب کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، تو ہر طرف سے آپ کو اچھائی نظر آئے گی۔ جیسا کہ ایک بہت پیارا واقعہ ہے، ایک مکے کی رہنے والی عورت ہے، ہر روز نبی کا گزر ہوتا ہے گدی سے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ پورا کرکٹ اٹھا کر نبی کے اوپر پھینک دیتی ہے، اور نبی کچھ بھی نہیں کہتے، دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ پھر آئے ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ہر روز وہ عورت یہ کام کرتی تھی، لیکن پیغمبر اعظم کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ بد اعمال، بد کام انجام دے رہی ہے، لیکن حبیب خدا کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ پروردگار کا حبیب بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، صبر کرنا، اور صبر میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اچھا، ایک دن آیا کہ پیغمبر اعظم کا گزر ہوا اس گلی سے، اور دیکھا کہ کوئی کوڑا کرکٹ پھینکنے والا نہیں ہے۔
پروردگار کے حبیب کو پتہ چلا کہ اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے۔ پروردگار اس کے گھر جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس اگر ہمیں کوئی اذیت دیتا ہے تو ہم اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن نبی خدا یہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، دیکھیں اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم برداشت کرو، اگر کوئی تمہارے اوپر کوئی بھی تہمتیں لگاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کا دامن اختیار کرنا ہے۔ ایسے ہی نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ایک دوسرا واقعہ بہت اچھا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا مدینے کا رہنے والا، اس کا کیا تھا، ہر روز نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور نبی کی شان میں کیا کرتا تھا، بیہودہ شعر لکھتا تھا، یعنی نازیبا شعر لکھتا تھا۔ تو ایک صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام مل کر اس شخص کو پکڑ کر لے کر آئے نبی اکرم کے پاس۔ دیکھیں نبی کا مقام اور نبی کا صبر دیکھیں۔ اچھا لے کر آئے نبی کے پاس، پھر نبی اکرم کے پاس جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا، اے نبی خدا، یہ شخص ہے جو آپ کی شان میں گستاخانہ شعر لکھتا ہے، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ نبی نے پوچھا شعر پڑھے؟ ہاں بالکل وہی کیا ہے، شعر نازیبا ہے۔ نبی خدا کی آواز آئی، اس کی زبان کیا کریں، کاٹ دے۔ جب زبان کاٹنے کا حکم آیا تو مدینے والے لوگ پریشان ہو گئے، یہ نبی کو کیا ہو گیا؟ جو مکے میں ہوتا تھا کوئی ٹوڑا کرکٹ پھینکتا تھا، کوئی کچھ اذیت دیتا تھا، نبی خدا کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، لیکن آج یہ نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دے۔ لیکن صحابی نے کرا، نبی کی بات کو سمجھنے والا بھی کم از کم معصوم ہونا چاہیے، کم از کم ایسا ہونا چاہیے جو گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی، اے حبیب، اے رسول خدا، ہم اس کی زبان کاٹ دیں؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ آپ واقعہ نہیں اس کی زبان کاٹیں گے، لیکن نبی زبان نہیں کاٹنا چاہتے تھے، جو گستاخانہ زبان تھی اس کو واقعہ کاٹنا نہیں چاہتے تھے۔ علی کو آواز دی، اے میرے بھائی، اے علی، اس کی زبان کاٹ دے۔ نبی یہ اکرم کے وسیع حضرت علی علیہ السلام اس شخص کو لے کر گئے باہر، کمبر کو آواز دی، میرا اونٹ لے کر۔ اونٹ آ گیا، حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا، اس شخص کو اس کے اوپر سوار کر کے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ان کو میں سنبھال لوں گا۔ اب جیسے ہی وہ شخص وہاں سے نکل گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی نافرمانی کی علی نے، کہ نبی کی بات نہیں مانی علی نے۔ لیکن میں نے کہا کہ نبی کی باتوں کو، نبی کے قول کو سمجھنے والا بھی کون ہو، معصوم ہونا چاہیے، لازم ہے۔ تو جیسے ہی آئے، ایک دن گزرا، جیسے ہی دوسرا دن آیا تو دیکھا صحابہ کرام نے وہ شخص کیا کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے۔ وہ شخص مسجد میں داخل ہو گیا، نماز پڑھنے لگا اور نبی کی شان میں شعر و شاعری کرنے لگا اور نبی کی شان بیان کرنے لگا۔ نبی اکرم نے یہی کہا تھا کہ دیکھو صبر کرنا، صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس زبان کاٹی، اس کی زبان جو گستاخانہ تھی، اس کی گستاخانہ زبان کو کاٹ کے حضرت علی علیہ السلام نے اس کی شیریں زبان میں تبدیل کر دیا۔ یہ مقام ہے حضرت علی کا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو سیرت محمد مصطفیٰ، سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ چلنے کی اور ان کی باتوں قول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نحن رہبریون کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی کہتے گئے، آقا بھی کہے یہ میرے گئے، آقا بھی کہے یہ میرے گئے، کردار بھی ایسا دکھلائیں، کمال ہی شفاعت